آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے ایک بزرگ محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسباً نسباً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے سیدنا امام حسن علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دریا میں پھل بہتا ہوا جا رہا ہے۔ کسی کام کی غرض سے گھر سے نکلے تھے، راستے میں دریا پڑا، دریا میں پھل بہتا دیکھا، بھوک کی شدت تھی، آپ نے ایک سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ سیب کھا لینے کے بعد اچانک خیال آیا، سیب کس کا کھایا؟ رزق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کا مالک کسی نہ کسی کو بنایا ہوا ہے، تو یہ کس کی ملکیت میں تھا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا امانت دار کسے بنایا تھا؟ جو میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ آپ نے جس طرف سے دریا کا پانی آ رہا تھا، وہ پھل آ رہا تھا، آپ نے اس جانب چلنا شروع کر دیا۔ حضرت محمد موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے ایک حویلی تک پہنچ گئے۔ دیکھا حویلی کے کنارے پہ ایک بہت بڑا خوبصورت سیب کا باغ موجود ہے، اس میں سے سیب گرتے ہیں، دریا میں بہہ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ نے حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک صوفی بزرگ ظاہر ہوئے، باہر تشریف لائے، سلام دعا حال احوال کے بعد عرض کیا، بزرگوار بات اس طرح ہے، میں جا رہا تھا راستے میں کسی کام کے تحت، بھوک لگی ہوئی تھی، خیال نہیں رہا، جان بوجھ کے نہیں، خیال نہیں رہا، وہ سیب جا رہا تھا، سیب میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا سیب کے مالک سے تو اجازت لی ہی نہیں، تو آپ مہربانی فرمائے وہ جو سیب میں نے کھا لیا وہ مجھے بخش دیں۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے کھایا، آپ کی رضامندی نہیں تھی، میں آپ سے خرید و فروخت کرنے نہیں آیا، ویسے ہی میں نے وہ ایک دانہ سیب کا کھا لیا، آپ وہ مجھے معاف فرما دیں۔ اور وہ جو بزرگ صوفی بزرگ حویلی کے مالک، اس باغ کے مالک جن کا وہ سیب دریا میں گرا ہوا تھا، دریا میں بہہ رہے تھے جن کے سیب، ان کے دل میں خیال آیا روزانہ درجنوں سیب گرتے ہیں، درجنوں لوگ اٹھا کے کھا جاتے ہوں گے، آج تک کسی نے اجازت نہیں مانگی، یہ یقیناً کوئی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اس کا دل تقویٰ سے بھرا ہوا ہوگا، جو یہ صرف ایک سیب کی اجازت لینے مجھ تک آیا ہے، ورنہ خدا معلوم اس نے کہاں سے اٹھا کر سیب کھایا۔ وہ سیب تو دریا میں بہہ رہا تھا، یہ نہ کھاتا کوئی اور کھا لیتا، کسی نہ کسی کو مل جانا تھا، لیکن یہ اس سیب کی معافی مانگنے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فرمایا بیٹا اس طرح ہے، تمہیں میری خدمت کرنی پڑے گی، کچھ وقت میرے پاس رہو، میری خدمت کرو، پھر میں دیکھتا ہوں ہو سکتا تمہارا سیب معاف کر دوں۔ اب وہ اللہ کا ڈر اتنا زیادہ تھا کہ کل قیامت والے دن اپنے اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، اگر اس نے سیب کے بارے میں سوال کر لیا کہ مالک کی رضامندی نہیں تھی، تو نے کھا لیا، میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے آپ ان کے پاس رہنا شروع ہو گئے۔ ان بزرگ کے پاس روایات میں آتا ہے 12 سال آپ بزرگوں کی خدمت میں رہے، 12 سال ان کی خدمت کی، وہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے۔ جب وہ بزرگ نے دیکھا کہ 12 سال ہو گئے اس لڑکے کو میری خدمت کرتے ہوئے، صرف ایک سیب معاف کروانے کے لیے بلایا، حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، فرمایا بیٹا اس طرح ہے، تمہیں 12 سال ہو گئے میرے پاس رہتے ہوئے، میرا ایک اور کام چھوٹا سا کر دو، میں تمہارا سیب معاف کر دیتا ہوں۔ مگر میرا یہاں آنے کا مقصد ہی سیب معاف کروانا تھا، آپ جلدی بتائیں کیا کام ہے، میں کروں اور نہ سیب معاف کروا لوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا میری ایک بیٹی ہے، میری لخت جگر ہے، میری نور نظر ہے، وہ ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، وہ ہاتھوں سے معذور ہے، آنکھیں اس کی کام نہیں کرتی، وہ آنکھوں سے معذور ہے، زبان اس کی کام نہیں کرتی، وہ زبان سے معذور ہے، ٹانگیں پاؤں قدم اس کے کام نہیں کرتے، وہ ٹانگوں سے معذور ہے۔ اب یہ معذور بھرے جملے بول رہے ہیں، محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو معذور بھرے جملے بولے جا رہے ہیں، بیٹا تمہیں
کرنا یہ ہے کہ میری اس بیٹی کے ساتھ عقد کر لو، تمہارا سیب معاف کر دوں، اس کے ساتھ نکاح کر لو، تم شادی کر لو، میں تمہارا سیب معاف کر دوں۔ اچانک ذہن میں خیال آیا جس طرح اللہ رب العالمین کی رضامندی، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں، میرا سیب معاف ہو جائے، اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ فوراً حامی بھر لی۔ بزرگوں نے تقریب کا انعقاد کیا، شادی کی مختصر سی محفل منعقد کی گئی۔ ان بزرگوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت محمد موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کر دیا۔ جس وقت محمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں گئے جہاں پہ ان کی نئی نویلی دلہن موجود تھی، جس وقت اپنے کمرے میں گھسے تو دیکھا کہ جو نشانیاں، جو علامتیں دلہن کے بارے میں مجھے بتائی گئی تھی ان میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ دلہن چل پھر بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، بولتی بھی ہے، اسے نظر بھی آتا ہے۔ فوراً کمرے سے باہر بھاگ پڑے۔ جس وقت کمرے سے باہر دہلیز پار کی، باہر وہ بزرگ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹا مجھے معلوم تھا تو باہر ضرور آئے گا، کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے جو باتیں بولی تھی تجھے وہ نہیں نظر آئی۔ میں تجھے حقیقت بتاتا ہوں، میری بیٹی آنکھوں سے معذور اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف اس نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ جس سے میرا مالک ناراض ہوتا ہو اس نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔ وہ زبان سے اس وجہ سے میں نے بولا معذور ہے کہ اس نے آج تک کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اس نے اگر قدم بڑھایا تو مولا کی رضا کے مطابق بڑھایا، اگر کوئی ہاتھ بڑھایا تو اللہ کی رضا کے لیے بڑھایا۔ اپنے ہاتھ، اپنے پیر، اپنے اللہ کی رضامندی کے خلاف اس نے کبھی نہیں بڑھائے۔ اس وجہ سے میں نے بولا دنیاوی طور پر تمہیں یہ معاملات بولے، یہی عورت ہے کہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اور یہی تمہاری اب دلہن ہے، تم اپنی دلہن کے پاس جاؤ اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرو۔ اب ادھر ہی بندہ ہے کہ جس کی حالت یہ ہے کہ ایک سیب معاف کروانے کے لیے 12 سال اس سیب کے مالک کی خدمت بھی کی ہے، اور پھر اپاہج کہنے میں، بولنے میں جو نشانیاں بتائی گئی معذوری والی، اس معذوری والی علامتوں کے حامل عورت کے ساتھ نکاح بھی کیا۔ اور ادھر عورت کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اپنی ساری زندگی میں نہ آنکھ سے کچھ دیکھا، نہ کان سے کچھ سنا، نہ زبان سے کچھ ادا کیا، نہ ہاتھ پاؤں اللہ کی مرضی کے خلاف بڑھائے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا۔ کافی عرصے بعد جب خاتون کی عمر 60 سال کے قریب پہنچی، عام طور پر میڈیکل سائنس کے مطابق 60 سال کی عمر میں پہنچ کے عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ 60 سال کی عمر میں بھی اولاد دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر میں چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کا نام ماں باپ نے رضامندی کے ساتھ سید عبد القادر جیلانی رکھا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اسم گرامی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا۔ آپ شریعت میں، طریقت میں، تصوف میں پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عام طور پر ایک خصلت کا ہو اور ماں اتنی پاک دامن اور پاکیزہ ہو تو آگے آنے والی اولاد بھی غوث اعظم دستگیر پیدا ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا، حضور آپ کو اس بات کا کب علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ولی منتخب فرما لیا؟ آپ کو کب اس بات کا پتہ چلا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں 10 سال کا تھا، صرف 10 سال کا، میں 10 سال کا تھا جس وقت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے جاتا تھا، میں دیکھتا تھا فرشتے اپنے پر میرے پاؤں کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر میں دیکھتا تھا فرشتے اپنے پر میرے پیروں کے نیچے بچھا لیتے تھے، اور جس وقت میں
جب مدرسے پہنچ جاتا تو فرشتے آواز لگایا کرتے تھے کہ راستے سے ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کو گزرتے دو، اللہ کے ولی کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دو، راستے سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے آوازیں لگایا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے علم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ مادر داد ولی تھے، آپ کی ولادت مبارکہ سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک اور وصال مبارک سے لے کر آج تک جس قدر کرامات کا ظہور ہوا، اس قدر کرامات اور کسی ولی اللہ سے ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ ایک تسبیح لے، تسبیح کا ایک کنارہ کاٹ دے، تسبیح کے اندر دانے ہوتے ہیں، تسبیح کا ایک کنارہ کاٹ دے تو وہ دانے لگاتار ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک زمین پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، وقفہ نہیں کھاتے، لگاتار گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اتنی ہی تیز رفتاری کے ساتھ کرامات کا ظہور ہوا کرتا تھا کہ جس طرح تسبیح کے دانے تسبیح ٹوٹنے میں گرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنی تعداد میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کرامات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ آپ 4 برس کے تھے، آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سورموی، جن کا باپ تھا کہ وہ حضرت عبداللہ سورموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے کے بہت بااثر، باعمل، باعلم شخصیت تھے۔ لوگ نہایت عزت و تقریب کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا خاتون آئی اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے، بچہ گود میں تھا، آگے کہنے لگی بابا جی میرا بچہ بیمار ہے، آپ دعا فرمائے میرا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سورموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ نیچے کر لیے، ارشاد فرمایا بھائی تیرا بیٹا تو مر چکا ہے۔ تو بابا جی آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، آپ دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو صحت دے دے، اس طرح نہ کہیں، آپ دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بڑھیا بھائی اللہ کی رضا کیا ہے کس کی چلتی ہے، تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تیرا بیٹا مر چکا ہے۔ وہ بڑھیا نے جس وقت کپڑا ہٹایا بچے کے چہرے سے دیکھا بیٹا مر چکا، روتی روتی باہر نکلی، گلی سے گزر رہی ہے، ادھر سے حضور پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لا رہے تھے، دیکھا کہ نانا جان کے آستانے سے بڑھیا روتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہاں تو مدینے والے آقا کا فیض بڑھتا ہے، بندہ روتا آتا ہے تو جب واپس نکلتا ہے مسکراتا ہنستا ہوا جاتا ہے، یہ بڑھیا روتی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑھیا کو روک لیا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا تمہارے نانا کے پاس آئی تھی، بیٹا میرا بیمار تھا، انہیں دعا کے لیے کہا، انہوں نے فرمایا کہ دعا کا فائدہ نہیں کہ بیٹا تمہارا مر چکا ہے، اور واقعتاً میرا بیٹا مر چکا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بھائی کپڑا ہٹا کے دیکھ، ہو سکتا ہے بچہ زندہ ہو، آپ کی عمر 4 سال ہے صرف۔ ارشاد فرمایا بھائی کپڑا ہٹا کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ بچہ زندہ ہو۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں بیٹا حضرت عبداللہ سورموی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے زبان مبارک سے ادا کیا پھر بچہ واقعی مر چکا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو اصرار کیا، بڑھیا مائی نے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے آپ کو دکھانا چاہا، جیسے ہی بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا بچہ رونا شروع ہو گیا، بچے کی جان میں جان آ گئی، بچہ واپس زندہ ہو گیا۔ بڑھیا بڑی خوش ہوئی، حضرت عبداللہ سورموی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی، جا کے سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عبداللہ سورموی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ سے آستانہ شریف سے باہر تشریف لائے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑنے کے لیے، اور فرمایا عبد القادر تم اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہو، اللہ کی طرف سے بچہ مر چکا تھا، لیکن تمہارے کہنے کی وجہ سے تم نے کہا کہ نہیں بچہ زندہ ہے، بچہ زندہ ہو گیا، تم اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہو۔ حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگتے بھاگتے آپ قبرستان میں داخل ہو گئے، قبرستان میں داخل ہوئے، آپ آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں، آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سورموی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے آپ کو پکڑنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ قبرستان پہنچ کے آواز دی ہے قبرستان والوں مجھے بچاؤ، تاریخ میں آتا 70,000 مردے قبریں پھاڑ کے باہر آ گئے،
70,000 مردے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز پر اپنی قبروں سے باہر تشریف لے رہا ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے عبدالقادر ہم تمہارے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں گلی میں نکلا، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، بچوں کے ہاتھ ایک بیل لگ گیا۔ اب بچے جس چیز کے پیچھے پڑ گئے پھر پڑ گئے، ایک بیل بچوں کے ہاتھ لگ گیا، بچے اسے ستا رہے ہیں، اسے کھیل رہے ہیں، کوئی اس کے کھر چھیڑ رہا ہے، کوئی اس کے کانوں کو کھینچ رہا ہے، کوئی اس کی دم کو پکڑنے کے لیے لپک رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، میں نے بھی دم کو پکڑ لیا۔ جیسے ہی میں نے بیل کی دم کو پکڑا، اللہ تعالیٰ نے بیل کو زبان عطا کی، بیل نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور انسانی زبان میں گفتگو کی، اے عبدالقادر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بیل نے انسانی زبان میں حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے گفتگو فرمائی، اے عبدالقادر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12ویں تاریخ مشہور ہے، اسی طرح اولیاء کے درمیان اللہ تعالیٰ نے حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو نمایاں مقام عطا فرمایا، اور آپ کی 11ویں شریف مشہور ہے۔ 11ویں شریف منانا بالکل جائز ہے۔ 11ویں شریف ہے کیا؟ یہ حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہر اسلامی مہینے، قمری مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پورا سال ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کا احسان ثواب کیا کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مہینے 11 تاریخ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کا احسان ثواب کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا احسان ثواب اتنا مقبول ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر منظور ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی زبان پر آپ کو 11ویں والا پیر مشہور کر دیا۔ اور 11ویں شریف میں انسان تلاوت کرتا ہے، نعت شریف پڑھتا ہے، وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جتنی انسان کی اوقات ہوتی ہے، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے مال عطا کیا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ لنگر کا کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ان تمام معاملات میں سے کوئی بھی ایک ایسا جز نہیں ہے، یہ 11ویں شریف کی اجزاء ہے، اور ان اجزاء میں سے کوئی بھی ایک ایسا جز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے خلاف ہو۔ یہ تمام اجزاء شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں، اس لیے 11ویں شریف منانا بھی بالکل جائز ہے اور 11ویں شریف کھانا بھی بالکل جائز ہے۔ انشاءاللہ اگلے دن میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی پر تذکرہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔